ہوتا یہ ہے کہ لمیٹڈ لوگ گھر میں آتے ہیں، تو جب آپ کے ہاتھ اگر آپ نہیں کور کر سکتے، آپ کو سرو وغیرہ کرنا ہے، تو اپنے ہاتھوں میں رنگز وغیرہ نہ پہنے، ٹھیک ہے، بس وہ اٹریکٹیو نہ لگیں. اور آپ جس بھی نقاب کی سٹیپ پر ہیں اس سے نیچے نہ اتریں، ٹھیک ہے، اس سے اوپر جانے کی کوشش کریں. اچھا جی، اور کوشچن؟ آپ لوگ کے دل میں کوئی رہ نہ جائے کہ ہم نے کوشچن نہیں پوچھے. السلام علیکم. آپ ہی، میرے رشتے میں بہت مسئلہ آتا ہے کہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں پردہ کرتی ہے اور اس وجہ سے میرے پیرنٹس بھی پریشان. آپ کل کا لیکچر سنیں. کل ہم نے شادی پر ٹی چھوڑ دی، یعنی چائے چھوڑ دی، اور وہ آج جب میں اسکول سے آئی تو ہمارے گھر بھجوا دی کسی نے شادی والی ہی. اللہ اکبر اللہ. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ نے اللہ کے لیے چھوڑا، اللہ نے وہی چیز اٹھا کے آپ کے گھر پہنچا دی. الحمدللہ. دیکھیں، اگر آپ کی ساس یا کوئی بھی آپ کو ٹانٹ کرتا ہے پردے کے اوپر، تو یہ ان کا کام ہے، کیونکہ آپ ان سے مختلف ہو چکی ہیں، اور جو چیز مختلف ہوتی ہے اس کو ہضم کرنے میں ٹائم لگتا ہے. تو ٹانٹ آپ کو کوئی بھی کر سکتا ہے، آپ کی سگی ماں بھی کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کوئی بھی کر سکتا ہے، سگے بھائی سگی بہن بھی کر سکتی ہے. اس کو برداشت کریں، اتارنا نہیں ہے نقاب. یہی سمجھا رہا تھا کہ آپ ہار جائیں گی اور آپ اتارے نہیں، چپ کر کے سن لے، بدتمیزی نہیں کرنی، آگے سے جواب نہیں دینا، اور خاموشی میں بہت خیر ہے، ٹھیک ہے. مسکرا کے آپ اپنا پہن لیا کریں کہ ام المومنین بھی پہنا کرتی تھی، اپنے آپ کو کور کرتی تھی، تو مجھے بھی اپنے آپ کو کور کرنا ہے. آپ ہی، آپ کے مشن پر ہم ہیں، اپنے فرینڈ گروپ میں آپ کی سیریز کروا رہی ہیں. الحمدللہ، یو آر مائی انسپریشن. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہترین اجر دے. یہ آپ لوگوں کا صدقہ جاری ہے میرے ساتھ ساتھ. آپ جہاں پہ بھی اس کو آگے پھیلاتے ہیں، آپ سوچیں، آپ ایک چین امیجن کریں، ایک چین ہے، پردے کی چین ہے، اور اس میں عورتیں ایڈ ہوتی جا رہی ہیں، لمبی سی چین ہے، سوچیں، لمبی سی روپ رسی سوچیں، اس کو پکڑی جا رہے ہیں لوگ، پکڑی جا رہے ہیں، پکڑی جا رہے ہیں، لمبی جاتی جا رہی ہے، اس میں لڑکیاں ایڈ ہوتی جا رہی ہیں، ہوتی جا رہی ہیں، ہوتی جا رہی ہیں. اور پھر جب ہم جنت میں چلے جائیں گے تو پتا چلے گا اس نے اتنی چین میں اتنی عورتوں کو ایڈ کروایا، اس نے اتنی عورتوں کو ایڈ کروایا. الحمدللہ الحمدللہ. یہ کہاں تک جائے گی؟ یہ رکے گا ہی نہیں. آپ جن کو پردے کی طرف لے کے آئیں گی، پھر وہ اور لوگوں کو لے کے آئیں گے. امیجن کریں نا، ایک ٹری کے جس کی برانچز ہیں، جس کی شاخیں، جو بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے، آمین. اور پردے میں تو جو خوشی ہے وہ کسی اور چیز میں ہے نہیں. مطلب یہ مجھے تو سب سے خوبصورت چیز جو ہے وہ پردہ لگتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی لگتا ہوگا. اگر ڈاکٹر کو دکھاتے وقت ڈاکٹر چیک کرنے کے لیے تو پردہ رہتا ہے. میں نے یہ چیز پردہ سیریز 1 میں مینشن کر دی ہے کہ ڈاکٹر نے چیک کرنا ہے تو آپ کو پردے میں ہی چیک اپ کروانا ہے. اور اگر آپ کو کان دکھانا ہے تو کان والی سائڈ آپ کھول دیں، ٹھیک ہے. اگر بہت زیادہ کمپلسری ہو جاتا ہے سم ٹائم، جہاں پہ فیمیل ڈاکٹرز نہیں ہوتی، تو پھر آپ کو میل ڈاکٹر کو بھی دکھانا پڑ جاتا ہے. اور اتنا حصہ آپ کھول لیں، ٹھیک ہے، جتنا ضروری ہے. جیسے اب میرا جو ہے وہ سیزیرین تھا. میرا بیٹا جب ہوا تو جو مجھے انجیکشن دینا تھا، لائک جب بے ہوش کرنے کے لیے جو دیتے ہیں، وہ میل نہیں دینا تھا، میل ڈاکٹر نہیں دینا تھا. تو جتنا ضروری ہوتا ہے وہ اتنا کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے لیے بہت آسانیاں پیدا کریں. اچھا، آپ کی امی کے یہ جنہوں نے اسٹیپ بردرز وغیرہ کا کوشچن پوچھا، پلیز آپ اس کو ڈیٹیل میں مجھے ان باکس کر دیں کہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں. وہ علم سیکر نے آئی تھنک پوچھا. یہ جو اپنے اسٹیپ بردرز کا پوچھا، یہ ذرا ان باکس کر دیں. اچھا جی.
ایک کوشچن آیا تھا کہ آپ کا قرآن تفسیر کب سے سٹارٹ ہو رہا ہے، تو جن کو نہیں پتا میں آپ کو بتا دوں، الحمدللہ فیبرری میں قرآن کی شارٹ تفسیر سٹارٹ ہو رہی ہے، جس کا ہم نے نام رکھا ہے موٹیویشن فرام قرآن، اور اس کا انٹروڈکشن لیکچر ہوگا انشاءاللہ، اس میں آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ بیسک تفسیر ہوگی، شارٹ سی، صرف اس میں ہر وہ انسان جس کو گرامر نہیں آتی، جس کو روٹ ورڈ نہیں آتا، جس کو کوئی ایسی چیز نہیں آتی لیکن وہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں، مین چیزیں وہ جاننا چاہتا ہے اور اس سے موٹیویشن لینا چاہتا ہے، اپنی زندگی کو چینج کرنا چاہتا ہے، تو انشاءاللہ وہ ہم اس میں سیکھیں گے۔ اور یہ لیکچرز ہوں گے ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، 3 days in a week انشاءاللہ۔ اور اس کے لیے آپ لائیو لیکچرز نہیں ہوں گے، ریکارڈڈ ہوں گے، یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کیے جائیں گے، باقی تمام سوشل میڈیا پہ بھی اپلوڈ کیے جائیں گے۔ اور اس کی تیاری کے لیے میں نے پہلے سے سسٹرز کو کہہ دیا ہے، سب کو، آپ کو بھی میں یہی کہوں گی اگر آپ نے کرنی ہے کہ ایک رجسٹر تیار کر لیں، اچھا سا اس کو کور کر لیں، پین، مارکر، ہائی لائٹر یہ اپنے پاس رکھیں، اور اس بک رجسٹر یا کاپی کے اوپر لکھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے، میرے قرآن کو سینے کے لیے کھول دے۔ یہ میں نے تیاری کا بتایا، اور کہا کہ اپنے پاس کوئی بھی خوشبو رکھ لیں، عطر اور پرفیوم، وہ آپ نے نہیں لگانی، جہاں بیٹھ کے آپ انشاءاللہ یہ تفسیر سنیں گی اس کو تھوڑا سا خوشبودار بنا لیں تاکہ آپ کو مزہ آئے۔ اور اس کے علاوہ اپنے پاس ایک گلوز کا پیئر رکھ لیں کہ جن دنوں میں آپ نے نماز نہیں پڑھنی اور آپ کو قرآن کو پکڑنا ہو، قرآن کے عربی ٹیکسٹ کو چھونا ہو، تو آپ اپنے گلوز کو پہن لیں۔ میرے ایک ماموں ہیں، آپی ہمارے ساتھ رہتے ہیں، وہ صحیح ماموں کی طرح پیار ہے، لیکن وہ سگے ماموں نہیں، چھوٹے سے میری نانوں کے پاس تھے، تو میں کیا کروں؟ دیکھیں اگر آپ کے وہ سگے ماموں نہیں ہیں تو آپ کا ان سے پردہ ہے۔ اور ایک کوشچن مجھے آیا تھا کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارے چاچو لگتے ہیں، تمہارے بھائی لگتے ہیں، تمہارے ماموں لگتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ تو مجھے جب میرے ابو نے یہ بات کہی تھی، مجھے یاد آ گیا، میرے ابو نے کہا یہ تمہارے چاچو لگتے ہیں، تو میں نے ان کو کہا تھا چاچو لگتے ہیں لیکن ہے نہیں ہے، تو میں نے ان کو بڑے آرام سے جواب دیا تھا، لگتے ہیں میں اور ہے میں بہت فرق ہے، بھائی لگتے ہیں پر ہے نہیں ہے، تو وہ بھی آپ کے ماموں لگتے ہیں لیکن ہے نہیں ہے، سو آپ کو پردہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور کوشچن، جب یہ پردہ سیریز 1 ہوئی اس کے بعد ایک لڑکی نے پردہ کیا، مجھے یاد نہیں ان کا نام کیا تھا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں آپ نے پردہ سیریز بنائی لیکن آپ نے یہ کیوں نہ بتایا کہ جب آپ نے پردہ کیا تھا تو آپ کے ابو نے کیا رسپانس کیا تھا، کیونکہ اس لڑکی کو اپنے ابو کی طرف سے بہت ہارش ایٹیٹیوڈ تھا ان کا، اور الحمدللہ اس کو سمجھایا ود دا پیسج آف ٹائم، اس کے ابو مان گئے، الحمدللہ انہیں خوشی سے قبول کر لیا۔ تو جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میرے فادر نے کیا کیا تھا، مجھے یاد نہیں کہ پردہ سیریز 1 میں نے مینشن کیا تھا، پوری طرح یہ نہیں کیا تھا۔ میرے فادر کا پہلا جو ریاکشن تھا وہ یہ تھا کہ مجھے دیکھ کے خاموشی، سر نیچے، اور میری امی کے کان میں وہ کہہ رہے تھے، انہوں نے کوئی بات کہی میرے بارے میں کہ لائک وہ والا کزن بھی آتا ہے تو یہ کیا کرے گی نا، تو پھر میں ان کو کہا میں پردہ کروں گی۔ اور پھر اسی شام جب میں بچوں کو پڑھا رہی تھی نقاب کر کے، تو اس میں لڑکے بھی تھے، بچے جو تھے 12 سال کے، تو میں نے ان سے نقاب کیا ہوا تھا، تو میرے ابو آئے اور انہوں نے تھوڑا سا غصے کا اظہار کیا اور اشارہ کر کے کہ یہ تم نے کیا کیا ہوا ہے، تو میں نے کہا جی میں نے پردہ کیا ہے۔ تو فرسٹ ان کا یہ میرا دن یہ تھا، اور اس کے بعد سب کچھ آہستہ آہستہ نارمل ہوتا گیا، لیکن سٹارٹ میں میرے فادر میرے لیے کھڑے نہیں ہوئے تھے، ٹو بی ویری آنیسٹ، یعنی کہ میں نقاب کرتی تھی، انہوں نے مجھے منع کبھی نہیں کیا الحمدللہ۔ وہ شروع میں خوش بھی نہیں تھے کیونکہ تھوڑا سا عجیب لگ رہا تھا، ہماری فیملی میں دوپٹہ تو تھا لیکن نقاب نہیں تھا، پہلے جو تھے دادا کے زمانے میں اس سے پہلے خواتین کرتی تھی لیکن اس طرح کا شرعی پردہ نہیں کرتی تھی، لائک یہ ہوتا تھا کزن وغیرہ کے سامنے کھول لیا، باہر جا کے کر لیا، تو ایک بڑی عجیب سی بات تھی کہ یہ اس نے کیا سٹیپ لے لیا۔ تو لیکن جب کوئی گھر میں مہمان وغیرہ آتا تھا اور تو مطلب مجھ سے اگر کوشچن کیا جاتا تھا کہ آپ نے کیا کیا ہے، تو ذرا ایک سیکنڈ ویٹ کریں، یہ میرے بھائی کی بلی میرے پاس آ چکی ہے، اس کو میں ذرا باہر نکال دوں، پردہ سیریز کا لیکچر انجوائے کر رہی تھی کہ
تو جب کوئی گیسٹ آتا تھا اور وہ پوچھتا تھا کہ انہوں نے پردہ کیا ہے، آپ نے یہ کیوں کیا ہے، تو مطلب لائک جواب مجھے خود دینا پڑتا تھا، میرے ابو میرے حصے کا جواب نہیں دیتے تھے. اور ایون ایک عورت تھی، انہوں نے میرے ابو کے سامنے نقاب اتارنے کی کوشش کی، تو میں نے ان کو کہا اگر آپ نے مجھے دیکھنا تو اندر آ کر دیکھیں. وہ ابو کے فرسٹ کزن تھی، تو ابو کچھ نہیں بولے، لیکن میری امی کی اور میری بہنوں کی بہت سپورٹ تھی، لیکن میرے ابو نے کبھی مجھے منع نہیں کیا. اور اس کے بعد الحمدللہ میرے ابو کی جتنی مجھے سپورٹ رہی ہے. ابھی کچھ دن پہلے میں نے ان کو پردہ سیریز 2 کا جب پرومو سینڈ کیا، میں نے کبھی ان کو سینڈ نہیں کیا تھا، کبھی میں نے ان کو نہیں کہا کہ آپ میری آڈیو سنا کریں. تو میں نے مجھے بہت دعائیں دیتے ہیں، اور اب ان کو مجھ پہ پراؤڈ ہے، فخر ہے. اور میری شادی کے بعد وہ مجھے کہا کرتے تھے بیٹا آپ نے کب شروع کرنا ہے، کتنے لوگ ہیں جو آپ کو سنتے ہیں، وہ انتظار کر رہے ہوں گے، سمجھیں کہ آپ نے کام چھوڑ دیا. تو مجھے بہت اچھا لگا ابو کے الفاظ سن کے. تو ابھی جب ان کو میں نے پرومو سینڈ کیا تو اس کے جواب میں انہوں نے مجھے بہت خوبصورت دعائیں دی، اور انہوں نے مجھے کہا بہت زبردست بیٹا، آپ اس مشن میں آگے چلتے رہیں. تو دیکھیں جو گھر والے ہیں نا، ان کے اگینسٹ کبھی نہیں جاتے. مطلب کہ اگر وہ کسی چیز میں آپ کا ساتھ نہیں بھی دے رہے، ان کو ابھی علم نہیں ہے، بعد میں علم آ جائے گا. ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے نفرت نہیں کرتے، کہ بڑے پیارے رشتے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ سمجھ جاتے ہیں، کیونکہ یہ چیز نارمل نہیں ہے نا ہمارے بھی یہاں معاشرے میں.